میرے لیے بڑی بات ہے. تمام ٹیچرز بیٹھے ہوئے, تمام ہیرے ہیں, اور خود انہوں نے, بلکہ جوہری ہے, انہوں نے ہیرے تراشے ہوئے ہیں. ہم تو ہم سے دوسرا سینئر ہے, ہمارے بچوں کے شاید اساتذہ رہ چکے ہیں. تو جناب حسن مرزا صاحب نے کہا کہ میں جو ہوں صرف پڑھتا ہوں, لکھتا نہیں ہے. جون ایلیا صاحب نے کہا جن کو پڑھنا چاہیے وہ اب لکھ رہے ہیں. تو جناب ہم بھی شاید انہیں میں سے ہیں کہ جن کو پڑھنا چاہیے وہ لکھ رہے ہیں. چلیں جناب تھوڑا سا ایک چھوٹا سا مضمون ہے جو میری کتاب میں سے ہے, اور اس کا عنوان ہے مشاہدات. ہم جیسے متوسط طبقے کے اردو میڈیم لوگوں جن کی تلفظ کی ادائیگی امت کی ضروری اور منانے جیسی اونچی کی مہینے محنت ہے, وہ بھی جب کسی اردو مصنف کی کتاب پڑھنے بیٹھتے ہیں تو فیروز و کتاب پاس کرتے ہیں. اردو سے ہمارے طبقے کی محبت کا یہ عالم ہے کہ جب عربی کے بعد اسے مقدس زبان کا درجہ دیتے ہیں. اگر کسی کو غلط تلفظ سے اردو بولتے سن لیں تو اس طرح وہ بناتے ہیں جیسے کھونے کی گولی نکل رہی ہو. ہمارے خیال ہے کہ جتنی توجہ ہم نے زبان کی صحت کی درستگی پر دی ہے, اگر اس سے آدھی اپنے حالات کی درستگی پر دی ہوتی تو اس طبقے کا شمار بھی طبقہ گمراہ میں ہو چکا ہوتا. مگر حال یہ ہے کہ اماں شیر خوار بچی کو سینے سے لگائے دن رات دعائیں مانگتی رہتی ہیں کہ اللہ میری بچی کا واسطہ قدردانوں سے ڈالنا. اور اکثر ہوتا ہی ہے کہ لڑکا بدخواہی کے لیے آیا ہوا ہے. بیگم صاحبہ سے کہتے ہیں لڑکا جب بولے تو غور سے سنیے گا, اگر شین خام درست نہ ہو تو ہماری طرف سے نہ سمجھیے گا. ایک شام میاں صاحب ذرا جلدی گھر آ کے کہنے لگے بیگم ایک مشاعرے میں شرکت کرنا ہے, وہاں ہم صدارت کر رہے ہیں. اصل میں ہمارے دفتر کی طرف سے انجمن کے سیکرٹری صاحب کا بغیر سود کا قرضہ منظور ہو گیا ہے. وہ چاہ رہے تھے کہ بڑے صاحب مشاعرے کی صدارت کریں, مگر آج تو کسی دوسرے مشاعرے کی صدارت کر رہے ہیں, اس لیے اپنی جگہ ہمارا نام دیتے ہیں. ایک غزل ان کی طرف سے ہم بھی پڑھ رہے ہیں. ہم نے ٹرنک میں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے میاں صاحب کا کرتا پاجامہ نکالا اور اپنے لیے کلر لگا جوڑا. پچھلے دنوں سودے میں سے پیسے بچا کر سیل سے سینڈل خریدی تھی, وہ پہن کر تیار ہو گئے. ہال کے ایک حصے میں شادی ہو رہی تھی, دوسری طرف مشاعرہ. ہم نے میاں صاحب سے کہا گاڑی شادی والے حصے کی طرف روکیے گا, مشاعرے کے استقبالیے پر تو منتظمین موجود ہوں گے. میاں صاحب کو ایسی کھٹارا گاڑی سے اترنا زیر نہیں لیتا. میاں صاحب کہنے لگے وہاں سب شاعر ہیں, خود لفٹ لے کر آئے ہوں گے. پھر ایک ایماندار سرکاری افسر کے پاس پرانی گاڑی اور پرانی بیوی ہی ہو سکتی ہے. جس کے پاس اوپر کی آمدن آنے لگتی ہے وہ گاڑی کے ساتھ ساتھ بیوی بھی نہیں لے آتے ہیں. ہم نے کہا اسی لیے تو ہم نے اپنے خراجات محدود رکھے ہوئے ہیں اور پرانی گاڑی کو ہی غنیمت سمجھتے ہیں. مگر اس وقت کی بات اور ہے, آپ صاحب صدر ہیں. مگر میاں صاحب کے اپنے اصول ہیں, انہیں قائل کرنا آسان کام نہیں ہے. وہ گاڑی مشاعرے والے حصے کے سامنے کھڑی کر کے آگے بڑھ گئے. ہم جو گاڑی سے اتر کر ابھی 2 قدم بھی بمشکل چل پائے تھے کہ دور سے خریدی سینڈل صاف چھوڑ گئی. ہم سینڈل گھسیٹتے ہوئے بمشکل کہاں کہ بڑے ہندی کے ایک نسوانی آواز کانوں سے ٹکرائی. خیریت, ہم تو خود ٹھہر کر چل رہے تھے, فوری طور پر ٹھہر گئے. تو اپنی گاڑی لوٹ کر کے لپک جھپک ہمارے پاس آ گئی. اپنی سلکی ساڑی کا پابند بمشکل تمام اپنے کندھوں پر جماتے ہوئے بولی بھروسہ اور یہی ہے. ہم نے کہا یہ ہے تو یہی شادی, مگر دوسری طرف ہے, یہاں تو مشاعرہ ہو رہا ہے. وہ اپنے رنگے بالوں کو جو کے اشاروں میں لہرا رہے تھے اور بار بار چہرے پر آ رہے تھے ہٹاتے بولی جی مجھے بھی مشاعرے میں جانا ہے, میں شاعرات ہوں. ہمیں اماں کی جھوٹی اور بلانے کی اونچی بیک وقت یاد آ گئی. جی کھڑا کر کے کہا ہمارے ساتھ آئیے, ہم ادھر ہی جا رہے ہیں. خوش ہو کر بولی کہ آپ بھی کچھ کہتی ہیں. ہم نے کہا جی ہاں, جب میاں صاحب سے لڑائی ہو جاتی ہے تو میں بہت کچھ کہہ لیتے ہیں. مگر دل ہی دل میں جھنجھلا کر بولی میرا مطلب ہے شاعری واعری کرتی ہے, ایسے سماعت کرنے آئی ہے. ہم نے کہا شادی کے شروع دنوں میں جب میاں صاحب سے لڑائی ہو جاتی تھی تو رنجو علم میں ڈوبی بھی کرتے تھے. جتنے دن لڑائی رہتی تھی اتنی رفتے ہو جاتی تھی. اب جان بوجھ کر لڑتے اور جتنے دن بات چیت بند رہتی ہے اس میں مزاحیہ مزہ نہیں ملتے. وہ پرس سے اپنی نظر نکال کے ہماری آنکھوں کے سامنے نچاتے ہوئے بولی
करवाना था, अभी तक मुझे 9 मुँह चेंज किया। हमने कहा हमसे बारिश के कायल नहीं है, वरना आप खुद भी पढ़ रहे होंगे। हमने झुका के बोली तो यहाँ से बारिश कर रहे और बेगम से बारिश के कायल है। लेकिन जब उनकी बारी आई तो बेतकल्लफी से हमारा हाथ दबा के बोली दाज जरूर दीजिएगा, मर्द हजरात तो अपने साथ बोल के बोल लाते हैं, मगर शायद आपका हाथ बुरा है तो अपनी सांस कंधे और सहेलियों की दाद के वक्त मुँह नीचे करके की करती रहती है। हमने उनकी हिम्मत लगाते हुए 12 कर दिया। बाकी उनको दाद देने को जी चमन लगा, तरंग बहुत खूबसूरत था, मगर नजर हमारे सर पर से गुजर गई। आवाज के साथ लगा हारमोनियम भी होता तो शाम गजल का लुत्फ आ जाता। मर्द हज़रात तो सारे तलाबा दूर का मुकर्रर इरशाद की सलाहें लगा रहे थे। एक शेर को 4 बार सुना गया। वो तो खुद बचने आ गई थी, सिल्की साड़ी का कोई भी धंधा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मर्द तो हाल से बेहाल हो रहे थे, उस पर तो लग रहा था हाल भी आते हैं। मियाँ साहब भी काफी मुतासिर नजर आ रहे थे, मगर शायद हमारी मौजूदगी की वजह से सही दाल नहीं दे पा रहे थे। मगर जनाब बकारा बेगम तो कांटों पे लौट रही थी। जब बेगम साहिबा मुशारा लेकर और दुश्मनों की जान चलाकर हमारे पास आकर बैठ गई तो हमने तारीफ करते हुए कहा आपने तो कमाल ही कर दिया। कहने लगी यहाँ की तो छोड़ने के शेखों का बात तो यहाँ आने से भी बुरा था, हमने तो मुशायरे के साथ उनको भी लूट दिया। हमने पूछा दुबई भी हो आई है? कहने लगी मैं तो हर साल उधर जाती हूँ, ये उधर ही होते हैं, इन्होंने वहाँ अंजुमन नज़ारा में उर्दू बनाई हुई है। मैं तो अंजुमन के हर जगह मुशायरे पढ़ने जाती हूँ, शौहर से मुलाकात भी हो जाती है। हमने कहा नहीं 1 मिनट 2 बार, कहने लगी 2 नहीं 3 बार शॉपिंग का दरदान करवा देते हैं। मैं तो जी अमेरिका भी जाती हूँ, भाई उधर ही होता है, उधर उसने अंजुमन कदरदाना ने उर्दू बनाई हुई है। अमरीकी मेरा कलाम बहुत शौक से सुनते हैं। मामू ने लंदन में अंजुमन बनाई हुई है, लंदन वाले भी मेरे बहुत फैन हैं। बहन बहनों कनाडा में होते हैं, उनकी अंजुमन वाले तो हर साल अपने बच्चे में कनाडा बुला लेते। हमने कहा फिर तो आप तो करता नहीं है। कहने लगी मैं तो उर्दू की खिदमत की वजह से इधर टिकी हुई हूँ। और हम सोच में पड़ गए, हमारे खामखा झूठला मुल्लानी ने पूछना मार मार कर हमारा शेर का उर्दू करवाया। अगर एक उस्ताद बनकर तलफ़